صلی اللہ۔ یہ جو مدح شیخ میں اشعار پڑھے جاتے ہیں، دراصل اس کا مقصد ہوتا ہے سامعین کے دل میں اللہ کے غلاموں کی عظمت پیدا ہو، کیونکہ عظمت کی کمی کی وجہ سے فیضان میں کمی ہوتی ہے۔ فیضان کا تعلق عظمت کے ساتھ ہے کہ آپ کو کتنی عظمت ہے۔ عظمت اور محبت یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عظمت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ورنہ نیری جو محبت ہے وہ تو عام لوگوں کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ رسول کے راستے میں جو محبت ہوتی ہے اس میں عظمت کا شامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر عظمت کے ساتھ محبت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے رشتہ دار محبت کرتے تھے لیکن عظمت نہیں تھی ان میں، محبت تھی، رشتہ دار ہیں، لیکن جب عظمت نہیں تھی لہذا وہ ان کو ایک عام انسان کی طرح سمجھتے تھے۔ ما لہذا رسول اکرم یمشی فی الاسواق، تو عظمت اور محبت یہ دونوں چیزوں کا اللہ رسول کے راستے میں اللہ سے بھی، رسول اللہ سے بھی اور ان کے غلاموں سے بھی، استاد سے بھی، والد سے بھی، ساری محبتیں وہ ہیں جو عظمت کے ساتھ ملی۔ تو اس عظمت کی پیدا کرنے کے لیے یہ مدح شیخ میں اشعار ہوتے ہیں، لیکن اس میں یاد رکھو ایسا نہیں ہے کہ ان اشعار سے ان مشائخ یا ان کے غلاموں پر کوئی طبیعت پر کوئی اثر آتا ہو، اسی وجہ سے سمجھتے ہوں کہ ہم شاید کسی اور عالم کے لوگ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بخاری شریف کے سبق میں بینول ٹاؤن میں بیٹھے تھے تو کسی نے ایک سوال بھیج دیا پرچی کہ حضرت جو ہاتھ چومنا ہے کسی بزرگ کا، استاد کا، جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جس کے دل پر تغیر آ جائے کسی کا ہاتھ چومنے سے تو وہ تو نہ چومائے، اور جس کو کوئی فیل نہ ہو، ہاتھ چومانے سے کوئی اثر نہ ہو، وہ چوما سکتا ہے۔ تو میں حضرت کے ساتھ بیٹھتا تھا کیونکہ مائک ٹھیک کرنا، کتاب کھولنا سب میرے ذمہ تھی، تو مجھے فرمایا لو چوم لے، یہ چوم لے۔ پہلے خوب ہاتھ حضرت کا چوما، کیونکہ حضرت اتنے عظیم الشان انسان تھے لیکن ان کی زندگی عجیب تھی۔ ایسا مٹا ہوا آدمی میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں جس طرح مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ، تو ان کو پہچاننا مشکل تھا کہ یہ اتنا بڑا مفتی اعظم پاکستان ہے اور اتنا بڑا شیخ الحدیث ہے۔ وہ تو جب درسگاہ میں بیٹھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ امام بخاری بیٹھا ہے، ایسے حضرت کے علوم اور معارف تھے۔ اور ادھر یہ تھا کہ حضرت ایک ہوٹل والے سے دوستی تھی، وہاں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے تو اس کی ہوٹل تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب یار کہاں ملیں گے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، میرے ساتھ چلو، کیونکہ ہم خدمت خاص میں تھے، حضرت نے قبول کیا تھا، حضرت قبول نہیں فرماتے تھے، کوئی ہوتا تھا خوش قسمت جس کو اجازت مل جاتی، کیونکہ حضرت کے طبیعت میں نزاکت بہت تھی، اور خادم جناب وہ نزاکت کا خیال نہیں کرتے، وہ اپنا ڈنڈا چلاتے۔ حضرت شاہ الگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ گئے تو حضرت کی جوتی پہنانے کے لیے بھی آدمی مقرر تھے کہ جوتی جو پہنائے، تو ایک آدمی نے جوتی لے کر پہنانی شروع کر دی، تو فرمایا کیا کرتے ہو؟ فرمایا تم نے جوتی پہنانا سیکھا ہے کسی سے؟ فرمایا بزرگوں کو جوتی، حضرت یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے؟ کہاں یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ بزرگوں کو جوتی کیسے پہنائی جاتی، دادا ہٹو تم، جس کی ڈیوٹی ہے وہی جوتی پہنائے گا۔ یہ اور دائیں بائیں کا خیال نہیں کرتے، جرابیں اتار رہے ہیں جلدی سے دائیں جراب اتار دی، بھائی تمہیں نہیں پتا پہلے بائیں اتارنے پہ خیال نہیں رہتا نا، ایک تو ویسے گھبراہٹ ہو جاتی ہے دونوں خدمت، حضرت قبول نہیں فرماتے، تو ہمیں پتا ہوتا تھا حضرت کام ملے کہ چلو بھی آؤ، حضرت وہاں بیٹھے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی، ہاتھ میں اخبار ہے، چائے پی رہے ہیں، تو پتہ چلے کہ شیخ الحدیث بیٹھا ہے اتنا بڑا، حضرت کی یاد۔ تو فرمایا اگر تغیر نہ ہو تو چمبا لے۔ تو یہ مدح شیخ کے جو اشعار ہوتے ہیں، یہ سالکین اور تربیت جن کی ہو رہی ہوتی ہے ان کے دل میں عظمت پیدا کریں، کبھی بھی بدگمانی نہ کریں، بدگمانی نہ کریں۔ وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی تعریف کرے منہ میں مٹی ڈال دو، وہ ہوتا ہے جو خوشامد کی بنیاد پر ہو، دنیا داری کی بنیاد پر، جیسے بادشاہوں کی جاتی مال پانی نکالنے کے لیے۔ یہاں تو حضرت تھانوی رحم لکھا ہے کہ اپنے شیخ کی اس لیے خوشامد کرنا
کہ وہ آپ پر توجہ کر کے مولا سے آپ کو ملا دے. فرمایا کہ عین مطلوب ہے کیونکہ آپ کا مقصد تو مولا ہے. اب اس کی منتیں کر رہے ہیں, اب آپ ایسا کر رہے ہیں تاکہ اس کا دل متوجہ ہو جائے, کیونکہ جب تک شیخ کا دل متوجہ نہیں ہوتا اس وقت تک انسان کو منزل نہیں ملتی, چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہے. پھر میں آنکھ سے آنکھ ملی, دل سے مگر دل نہ ملا, عمر بھر ناؤ پہ بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. یہ بہت اہم بات ہے. چلو بھائی.